اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انجیر اور زیتون کی قسم ہے، اور طور سینا کی، اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ بے شک ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد عبیس رمی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیث نبوی ہمیشہ ترجمے کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس وقت جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کل کے حالات سے، خاص طور پہ چاہے آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ عاجزی کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں عاجزی دکھاتے ہو، جھک جاتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری عزت میں کمی ہو گئی، تو وہ عزت قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اور کس طریقے سے ہمارے مطلب جھک جانا، انکساری، عاجزی، اس سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نصرت نے آج۔ ویسے یہ حدیث ویریفائڈ ہے کیونکہ اس پہ بڑے ڈاؤٹ ہیں اور اعتراض بھی ہیں۔ ویسے تو ہمیں اسی طرح ہی ملی ہے کہ یہ ویریفائڈ ہے۔ ہاں بہرحال، لیکن کتنا اچھا پیغام آپ نے دیا ہے کہ جھکنے سے عزت بڑھتی ہے۔ یہ آپ نے پیغام بڑا اچھا دیا ہے۔ پیغام اچھا ہے، اور وہ بات آپ کی درست ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس عام ہوتی ہیں، لیکن خیر ہمیں جو اتھینٹک ذرائع ہیں ان سے ہی موصول ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود ویریفائڈ ہے۔ جی آ گیا، ہمارے کان میں آواز بھی آ گئی ہے کہ یہ ویریفائڈ ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی، جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھی تھی یہ، تو سوشل میڈیا میں اس سے پہلے میں نے حضرت علی کے نام سے اس کو پڑھا تھا، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس طرح حدیث نبوی ہے آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیا، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، جو اس میں بات کی گئی ہے، وہ بہت گہری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمارے بڑوں کا تو یہ خاصہ رہا ہے، اگر ہم کوئی 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو ہم میں عاجزی، انکساری اس طرح ہوا کرتی تھی، یا ہم باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہم بڑا بننے کے لیے ہر چیز کے پیچھے لگتے ہیں، ہر چیز کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح اور دوسرا غلط۔ تو یہ عاجزی اور انکساری، خوبصورت سا شعر تھا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سب سے جھک جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو وہ جو جگ بھی اگر گلاس میں پانی ڈالتا ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کیونکہ ہم آگے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ بڑی گپ شپ کر رہے تھے، اور جو گپ شپ آپ آفر کر رہے تھے وہ آن ایئر کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اونر ہے السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کے۔ اس کے علاوہ بڑے سارے اور کام بھی، سوشل ورک بھی کرتے ہیں، میڈیا سے بھی خاصا آپ کا تعلق رہا ہے۔ اس چھوٹی سی گفتگو میں ہمیں کافی کچھ پتہ چلا جسے ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیف حالکم یا شیخ؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، کیا صحت ہے؟ الحمدللہ بہترین۔ خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں، اور ایک تو آپ لوگوں کو صحیح اچھے اچھے مقامات پہ لے کے جاتے ہیں، زیارتوں پہ لے کے جاتے ہیں، ٹریول اینڈ ٹور کا آپ کا ایک پارٹ ریلیجس ٹریول اینڈ ٹور ہے اس کا، اور کوشش ہے یہ کہ لوگوں کو آشنا کرائیں بلا تفریق کسی بھی فقہ سے۔ مسلمانوں کے لیے ہیں یہ جگہیں، لوگ جائیں۔ سیرو فی الارض نا، بالکل ایسے ہی، بالکل آپ کام کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ دقت تو آتی ہوگی، سفر کہتے ہیں آدھا عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے۔ آپ جب اپنا گھر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ سفر 5 اسٹار کیوں نہ ہو، آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا من حیث القوم ہم تھوڑا سا عادی نہیں ہیں ان سب چیزوں کے، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، تو یہ سیاحت بھی ہوگی، معلومات بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ اچھا، یہ سیاحت ہر طرح کی سیاحت ہے یا اس میں دیکھیے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مین مقصد تو اس کا معرفت ہے۔ ایک لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں ان مقامات کے لیے، جیسے کربلا کے لیے میں یوز کرتا ہوں، یہ ہے کہ کربلا علماء کی زمین نہیں ہے، کربلا عرفاء کی زمین ہے۔ کیا گہرا جملہ ہے بھائی، واہ! جو معرفت کربلا رکھتا ہے
وہ ان کے لیے، مکہ معرفت والوں کے لیے ہے، ورنہ یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، کعبہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. تو یہ ہدایت کس کو کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی ہدایت نہیں آتی، میں چکر کاٹ رہا ہوں، مجھ سے تو نہ گفتگو کرتا ہے وہ. یہ ہدایت ان کے لیے کرتا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. عارف لوگ ہوتے ہیں. بالکل اس لیے تو ہم نے آج آپ کو عرفان رمضان میں بلایا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. واقعی انسان کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، یعنی عبادت، المانا، معروف. اور ہمارے یہاں جو پرابلم نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف توجہ نہ دے پائے، جس کا مین یہ کہوں گا ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح سمت میں لے کے جانا، تو وہ نہیں ہو پایا انفارچونیٹلی. کوشش ہے چھوٹی سی ہماری کہ اس میں کامیاب ہوں. اچھا، اس میں میرا ایک، اگر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میرا خیال وقت ہی وقت ہے. ایک سوال میں آپ سے اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں یا اس طرح کسی بھی ٹریول پہ جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو انڈونیشیا سے آئے ہیں، جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، وہ بہت منظم گروپ لے کر آئے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بڑا منظم ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. لیکن پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسپریڈ ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے ایکچولی. پرابلم کیا ہوتی ہے، میں عمرے پر ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اویس کو پہلی مرتبہ لے کے گیا، تو پہلی بار تو یہ کوشش کریں گے کہ میرے جھنڈے تلے چلے، کہ نہیں یہ گروپ لیڈر ہیں، یہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے، عالم دین بتائے گا کہ کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے. اس کے بعد میں نے کربلا لے گیا، نجف لے گیا، مشہد لے گیا. یہ پہلے میں ساتھ چلتے رہے. نوٹ کر لیں آپ، اب جانا پڑے گا، لے کے جائیں گے یہ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا جی میں ہی گروپ لیڈر ہوں. اب میں ان کی کیوں سنوں، آیا تو میں ان کے ساتھ ہوں. یہ عادت ہے ہماری. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 7 دفعہ بھی آئیں گے سال میں، لیکن وہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کپتان ہوتا ہے، جو گروپ لیڈر ہے، اور اس کی ذمہ داری. کپتان انفارمڈ بھی بہت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہمارے یہاں وہ بھی لیک ہے. میں 2-4 کام ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے ہیں کہ بچہ نہیں پڑھ رہا تو اسے کہتے ہیں یہ کر لو. اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ اگر بچہ فیل ہو گیا میٹرک میں تو اسے کہتے ہیں جاؤ قافلے لے کے جاؤ، عمرے پہ لے کے جاؤ. ایسا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا آنا اس فیلڈ میں ضروری ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، کیونکہ آپ نے بات آن ایئر کی تھی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے مکمل کریں. جو حدیث میں نے سنائی تھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. لیکن آپ نے ایک اتھینٹیفیکیشن بھی دے دی ہے بہت سے لوگوں کو. ہے میرا مقصد تیری عبادت، حساب کیسا، ثواب کیسا، اور گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، یہ محبتوں میں حساب کیسا. خوش آمدید جناب. آج تو جواد شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور یہ مستقل سفر میں رہتے ہیں. لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر رکیہ زائر کے نعرے یہ ان کے قافلے والے لگاتے ہیں، یعنی مختلف مقامات پہ لے کے جانا، لوگوں کو گھمانا اور پھر ان کو مقصد حیات معرفت کے ساتھ سمجھانا ان کا پیغام رہتا ہے. ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ، خدمت خلق میں بھی آگے آگے رہتے ہیں. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جذبہ یہاں اس میں آیا کہ میں جہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑی یہاں چیریٹی کرتے ہیں، دل کھلا ہے پاکستانیوں کا. لیکن میرا اپنا ماننا ایسا ہے کہ جب تک ہم اس قوم کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے تو یہ قسمت نہیں بدلے گی، لوگ نہیں بدلیں گے، پستگی کی طرف جائیں گے. پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان کے حساب سے میں نے ایک چھوٹا اسکول سٹارٹ کیا. اور میں ایک تعلیمی نظام کے خلاف تھا کہ یہ او لیولز ہے، یہ ہمارا پرانا سسٹم ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ایک عام تعلیم دی جائے، ایک سٹینڈرڈ تعلیم دی جائے. تو اس پر کافی کام کر رہا ہوں. کوشش ہے یوں کہہ رہیے کہ مولا کامیاب کر دے. آمین. وہ اسکول کس نام سے اور اس میں کچھ برکت دی آئی؟ گلوبل فاؤنڈیشن اکیڈمی یہ چل رہا ہے. اور اس میں وہ بچے ہیں جیسے ریڈی والے کا بچہ ہے اور رکشا چلانے والے کا بچہ ہے. اور میرا چیلنج ہے کہ ان بچوں سے آپ انگریزی زبان میں بات کریں. واہ واہ. میری کوشش یہی ہے کہ کوئی شے نہیں بدلے گی اس ملک کو جب تک کہ بچہ تعلیم یافتہ. اور یہ والے بچے بدل دیں گے. بالکل ایسا مستقبل بدل دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. سب سے ورسٹ ایکسپیرینس کبھی ہوا ہو ڈیورنگ دا ٹریول، وہ کیا ہے؟ ورسٹ ایکسپیرینس جیسے نصرت ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی. دیکھیے نصرت آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس ہے؟ ذکر نصرت آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس ہے؟ نہیں نصرت یہ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ خدمت زوار شرفنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہم چونکہ ڈیفینسو لائن میں ہوتے ہیں، لیکن زوار بھی اپنی اس اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان
کا وجود موجود ہے، قرآن ثابت کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے چیلے ویلے یہاں کام کر رہے ہیں. شیطان خود جو ہے وہ مکہ، مدینہ، کربلا و مشہد ان جگہوں پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے. جب ہم صراط مستقیم پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں وہ ہمارے گول سے، ہمارے مقصد سے ہمیں ہٹاتا ہے، ہمیں بھی ہٹاتا ہے اور زوار کو بھی ہٹاتا ہے. تو وہاں وہ جا کے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مختلف ہو جاتے ہیں تو اس پر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت سے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ مجھے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی آج میں اگزامپل دے دوں ذرا سی کہ کھانے میں فلاں چیز جو تھی وہ کم تھی. جی جی جی، اور وہاں جا کے شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس مقصد کو ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ آیا کس لیے ہے. وہ سوچتے ہیں پیسے دے کر آئے، ایگزیکٹلی بھول جاتے ہیں کہ بلاوا ہے. اچھا امتحان ہمارا بھی ہے ایسا، میں بالکل یہ الزام نہیں دوں گا کہ صرف زوار پہ. کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کچھ کالی بھیڑیں جیسے میں کہتا ہوں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور وہ پیسے لے کر پیسے بچانا، اس کام میں پیسے بہت زیادہ بنائے نہیں جا سکتے. یہ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس طرف اس مقصد کے لیے رخ نہ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے بنانے زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کی اپنی زیارتیں ہو جاتی ہیں، زیارتیں ہو جائیں، بہت بہت ہوا تو جو جا رہے ہیں ان کے نکل آئے. ٹھیک ہے، میں شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی سوالات کا سلسلہ روک نہیں رہا، میں نے بڑے اسٹرکٹ سوال پوچھنے ہیں آپ سے. کیوں ظاہروں کو تنگ کرتے ہیں آپ؟ کیوں آپ لے کے جاتے ہیں اتنی دور دور؟ لیکن اب جواب اچھے آ رہے ہیں، اس میں میں مطمئن ہوں. میں نصرت کی طرف چلتا ہوں، میں اور آپ دونوں جا کے دیکھتے ہیں ان کے پاس جو سوال ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ کیسے ہیں. نصرت جی بالکل، یہ سوال و جواب بھی ہوں گے، لیکن جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی بڑے سوال و جواب ہر مسلمان کے ہیں. ہر انسان کے تو ہوں گے لیکن ہر مسلمان کے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے زیارتوں کے حوالے سے، عمرہ حج کے حوالے سے. تو وہ ضرور آج آپ سے، اور اس میں جو فائنینسز انوالوڈ ہیں نا اس کے حوالے سے تو کچھ سوالات وہ بھی کریں گے. ابھی جی کے سوال میں ہمارے پارٹیسپنٹس موجود ہیں اور ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. محمد ساجد ہمارے ساتھ ہیں علمہ یونیورسٹی سے، محمد حبیب بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے، اور محمد ازلان IOBM سے. السلام علیکم. تینوں آل سیٹ ہیں. آج تینوں پارٹیسپنٹس ہمارے پاس، 3 لڑکے یہاں پر موجود ہیں. پہلے تو لڑکے لڑکی کا ڈفرنس ہوتا ہے تو ویس صاحب کو بڑا موقع ملتا ہے کہ وہ بہت سارے جملے کہہ دیتے ہیں. آج تینوں ہمارے پاس یہاں ینگر جنریشن کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. سو ٹیم اے آپ سے شروع کرتے ہیں. 3 سوال ایک ہی گو میں کروں گی، صحیح ہے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، سن 453 عیسوی میں کن عظیم عثمانی حکمران کے عہد میں قسطنطنیہ فتح ہوا؟ اس کے آپشنز ہیں سلطان محمد ثانی، بابر، شیر شاہ سوری یا سلطان حمید. بابر. نہیں جی، دل کا دورہ مجھے پڑ جائے گا. بابر. سلطان محمد ثانی اس کا صحیح جواب ہے. 8ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کے عہد میں علوم و فنون اور ترجمے کا مشہور ادارہ بیت الحکمت کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں غرناطہ، بغداد، ٹھٹھہ یا اصفہان. دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ 8ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کے عہد میں علوم و فنون اور ترجمے کا مشہور ادارہ بیت الحکمت کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ شہر کے آپشنز ہیں غرناطہ، بغداد، ٹھٹھہ یا اصفہان. بغداد. بغداد صحیح جواب ہے. اور ایسا تکے والا منہ بنایا تھا، اگر تکا بھی تھا تو لگ گیا جگہ پہ. اوکے، آخری سوال آپ سے ہے اس سیگمنٹ کا. اردو کی ایک شاہکار نظم مسجد قرطبہ کے خالق کا نام بتائیے. نون میم راشد، رحمان بابا، احمد ندیم قاسمی یا علامہ اقبال. دوبارہ. اچھا، اس کا جواب نا بڑا آسان ہے. دیکھو یہ میں نے تمہیں ایک ہنٹ دے دیا. اردو کی ایک شاہکار نظم مسجد قرطبہ کے خالق کا نام بتائیں. کس نے لکھی ہے یہ بتائیں؟ نون میم راشد نے لکھی ہے، رحمان بابا نے، احمد ندیم قاسمی یا پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال. بالکل صحیح جواب. واہ واہ واہ، انٹیلیجنٹ بوائے. اچھا جی، اب ہم ٹیم بھی آپ کی طرف آتے ہیں. اسلام میں فقہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں حاضر جوابی، کسی چیز کا علم اور فہم حاصل کرنا، ستاروں کا علم یا علم نجوم. سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن کسی چیز کا علم اور فہم حاصل کرنا. بالکل صحیح جواب. رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن نامور صحابی کے لیے یہ خصوصی دعا کی تھی؟ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا کر. اس کے آپشنز ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارث. اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس اس کا صحیح جواب ہے. آخری سوال آپ سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے نزول کا ذکر سب سے پہلے کن شخصیت سے کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو بکر صدیق یا پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ مولا علیہ السلام. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا صحیح جواب ہے. ابھی نیکسٹ راؤنڈ میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ٹیم سی آل سیٹ ریڈی؟ اچھا چہرہ ہی تھوڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے ٹیم سی میں, تو دیکھتے ہیں آگے پرفارمنس کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے کل کتنے مصارف بتائے ہیں؟ آپ کے آپشنس ہیں 6, 2, 3 یا 5. زکوٰۃ کے ٹوٹل آپشنس میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ جواب کچھ اور لکھا ہوا ہے اور آپشنس کچھ اور لکھے ہوئے ہیں. 6, 4, 3 یا 5. 4. بالکل صحیح جواب. واہ واہ. مسافر شخص جو نماز پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصر, صلاۃ اللیل, نفل یا استسقاء؟ قصر. بالکل واہ صحیح واہ. جواب. اعتکاف کا حکم کس سورہ میں آیا؟ سورہ بقرہ, سورہ یاسین, سورہ فلق یا سورہ اثر؟ پورے اثر. سورہ بقرہ. ہے سورہ اثر تو چھوٹی سی ہے بابا. ہاں سورہ بقرہ. خیر اچھی پرفارمنس رہی ہے جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اے اور سی جو ہے وہ اس وقت آئے ہے ان کا, بی تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, جب بزر راؤنڈ آتا ہے تو پیچھے چلنے والے بھی آگے ہو جاتے ہیں. بس تھوڑا سا فوکس کرنا ہے اور تھوڑے سوالات کو غور سے سن کے ان کے جواب دینے. کیا ہمیں بریک پر جانا ہے یا ہم اویس ربانی صاحب کی طرف جا رہے ہیں؟ سو عرفان رمضان میں ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جواد صاحب موجود ہیں. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے اور جب بھی عمرے, حج یا زیارتوں کا ذکر آتا ہے تو ہر مسلمان کا دل جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے اس کی فیلنگ ہی اور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا, میں جا چکی ہوں عمرے کے لیے, لیکن آج بھی جب وہ نظارہ دیکھتی ہوں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں, ٹی وی پہ دیکھ لوں, بات ہو جائے, دل کرتا ہے پھر چلی جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہ ہمارے دل سے بڑا قریب ہے, ظاہر ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسی رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جا پا رہے اس میں بڑی وجہ اس فائنینس کی ہے, اس اماؤنٹ کی ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. حج تو ویسے ہی اتنا مہنگا ہو چکا ہے, عمرہ بھی آپ 5 لوگوں سے الگ پوچھیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, پھر آپ کو جو سب سے کم لگتا ہے آپ وہ آپٹ کرتے ہیں. جی ہاں, اس کے ملٹیپل آنسرز ہیں. پہلا آنسر تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال پاکستان فیس کر رہا ہے, انفلیشن جو ڈالرز کا ہو رہا ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے. دوسرا سروسز ہیں. ایک ہی جہاز ہے, ایک شخص 2 لاکھ کا ٹکٹ لیتا ہے, ایک شخص اسی جہاز میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ سے اڑ رہا ہے, ایک ہی جگہ جا رہا ہے. ایک 40 کا ٹکٹ لے رہا ہے, کوئی 1 لاکھ کا ٹکٹ لے رہا ہے. کیوں فرق کیا ہے؟ یہ فرق کلاس کا ہے, یہ فرق سروسز کا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہماری اس قوم کو بات سمجھنی ہوگی کہ جو سستا پیکیج دے رہا ہے تو اس یقیناً اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہوٹل سٹینڈرڈز کو, اپنی سروسز کو ڈاؤن کر دیا ہے. وہاں وہ پیسہ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک چیز کم ہو جائے گی. دوسرا پھر اس کو مشکلات آتی ہیں جس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا بہت آزاد ہے اور پھر ایک ہنگامہ بچ جاتا ہے کہ جی فلاں سروس پرووائڈر نے فلاں چیز نہیں دی. بھائی وہ پیکیج ہی نہیں تھا جس پہ آپ گئے تھے. یہ فرق کو سمجھنا پڑے گا. دوسرا یہ ڈالر انفلیشن نے بہت زیادہ مارا ہے. میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں. ایویشن انڈسٹری, ٹریول انڈسٹری اس وقت پاکستان میں بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے. جو ڈالر کے ڈیلی اتار چڑھاؤ سے اس میں نقصان آتا ہے, وہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ زائرین پہ پڑا ہے. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ ٹریول گروپس کو اس میں سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا کہ کیونکہ مقامات ایسے روکے نہیں جا سکتے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیاحت بہت بعد میں ہے, عبادت پہلے ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں جانا روکا نہیں جا سکتا. آپ اس کو کئی کروڑ روپے کا بھی کر دیں تو لوگ کوشش کریں گے کہ جائیں, اور اس کو تو بلکہ آسان بنانا چاہیے. لیکن چونکہ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, وہ اپنے ہاں سٹینڈرڈز پہ بڑھا لیتا ہے, ریٹس بڑھا دیتا ہے. اور جیسے ہی یہ ٹریفک بڑھتا ہے, آپ یقین مانیے دنیا میں لوگ مذہبی مقامات پر جہاں ٹریفک بڑھتا ہے ریٹس کم کرتے ہیں. ہمارے ہاں الٹا نظام ہے. ہمارے ہاں جیسے ہی یہ ٹریفک آتا ہے اس کو سیزن بولا جاتا ہے اور اس سیزن میں اس کے ریٹ 3 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. تو وہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہمارا پاکستانی معاشرہ اس وقت معاشی صورتحال میں برداشت نہیں کر پا رہا. ایسا میں محسوس کر رہا ہوں. یہ ہے, یہ مسائل ہیں, یہ مسائل لیکن اپنی جگہ ہیں. مگر یہ ہے کہ جانا تو سب نہیں, جانا سب نہیں, یہ مینڈیٹری ہے. تڑپ ہر مسلمان کو ہر جگہ کی ہے. آپ کا گھر ہے وہ. آپ مدینہ و مکہ جب اترتے ہیں
میں تو ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں یہیں کا باشندہ ہوں. تو وہ تو وہاں جانا ہے اور وہاں ہر جا کے ہر کچھ مسلمان اور نے یاد جانا ہے. نہیں رہتا. بالکل ایسا ہی بس ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے بس. اور آپ سب جتنے آمین، لوگ اس سے آمین. منسلک ہیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور آمین. ہمت بھی دے کہ لوگوں کے لیے بالکل اس ایسا ہی ہے. ٹریول کو آسان خلوص کے بنا ساتھ، سکے. خلوص کے خلوص کے ساتھ ساتھ کام بالکل. اور اب ہم اویس ربانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہم میرے سوالات میں تو ان کے پاس بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اپنے سوالات میں وہ کیا پیش کرتے ہیں اور کون سا مار کا سر کرتے ہیں. چلیے. جی شکریہ. چونکہ نصرت نے کہا ہے کہ چشمہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ارے جواد واہ. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے فوراً سے اپنا روپ ایک چشمانی روپ دھار لی ہے. واہ اگر واہ. یقین مانے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں. اے بی سی 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہیں آج اور کوئک راؤنڈ ہے, ریپڈ فائر ہے, یعنی کہ آپ نے فوراً سے بزر بجانا ہے. بزر راؤنڈ ہم اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی تینوں سے ہے. ہرا نامی مشہور غار کس پہاڑ میں واقع ہے؟ بی ٹیم. صفا. نہیں. ہاں جی نور. جبل نور. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو سب سے بڑی نہر کھودی گئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے نہر ابو المومنین, آپشن بی نہر زبیدہ, آپشن سی نہر پاناما اور آپشن ڈی نہر سوئس. جی آپشن اے. آپشن اے نہر ابو المومنین. بھائی واہ, خوب, بہت اچھے. تیسرا سوال دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے کس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا؟ آپشن اے جدہ, بی تہران, سی کراچی, چوتھا بغداد. 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 بھائی واہ, زبردست. ایک اور سوال, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی توسیع کن کے زمانے میں ہوئی تھی؟ آپشن 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپشن بی حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست. شہزادے نام کیا ہے؟ محمد ساجد. یہ تم ثابت کر رہے ہو کہ چشمہ ضروری نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے کے لیے. ویل ڈن, گڈ. ایک اور سوال, بنگلہ دیش کے کس شہر کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ آپشن اے کھلنا, آپشن بی ڈھاکہ, آپشن سی سالٹ, آپشن 4 چٹاگانگ. سالٹ. واہ, اس کی بات کو تم نے رد کر دیا اور آپشن اے ڈھاکہ. صحیح جواب یہ تھا. فیصل مسجد کی بنیاد کس شخصیت نے رکھی؟ آپشن اے محمد بن سلمان, آپشن بی شاہ خالد, آپشن سی شاہ سلمان اور آپشن ڈی ہے شاہ فہد. شاہ سلمان. شاہ سلمان. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. یعنی شاہ سلمان آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ صحیح جواب ہے شاہ خالد. اوکے جی. ایشیا کے عظیم فاتح اور فن تعمیر کے دلدادہ امیر تیمور نے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا؟ آپشن 1 ریاض, بی نجف, سی سمرقند اور 4 ہے پشاور. ریاض. کیا کمال آدمی ہو تم. ریاض کون سے ملک میں ہے؟ سعودی عرب. وہ سعودیہ گیا ہی نہیں کبھی. سمرقند کا تھا بھائی, سمرقند کو اس نے بنایا, وہ ازبکستان والا تیمور لن. ٹھیک ہے جی, آپ کے اس سوال کو غلط مانتے ہوئے, نیگیٹو مارکنگ کرتے ہوئے, اگلا سوال, مسلم ممالک کی تنظیم IOC اس کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ فائز ہونے والے ایک پاکستانی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے, ان کا نام بتائیے. نمبر 1 ڈاکٹر عبد القدیر خان, ذوالفقار علی بھٹو, حنیف رامے یا شریف الدین پیرزادہ. مشکل سوال ہے نا, مشکل ہے نا. تو بجاؤ تو جواب تو دو. نہیں, آگے چلتے ہیں. اوکے ہاں, بجاؤ. اب میں نے سنا. ہاں, چوائسز دوبارہ سے دیتا ہوں. پہلا آپشن ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان, بی ہے ذوالفقار علی بھٹو, سی حنیف رامے اور شریف الدین پیرزادہ. ہاں فرسٹ والا ڈاکٹر عبد القدیر خان عدل خان صاحب. نہیں. اگلا سوال ہے نور محل اور گلزار محل پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ آپشن 1 لاڑکانہ, واہ واہ, آپشن بی کراچی, آپشن سی اسلام آباد اور آپشن ڈی ہے بھاولپور. بھاولپور صحیح جواب. اور اس کے ساتھ ہی آج میرے خیال ہے رزلٹ ہمارے پاس آ گیا 40, 10 اور 50. سیکنڈ لاسٹ سوال کا جواب تو بتایا نہیں آپ نے. میں نے بتانا ہے اس کا. نصرت کو دیکھو پتہ نہیں ہوتا نا, چیزیں بتانی پڑتی ہیں. نصرت شریف الدین پیرزادہ تھے پروگرام کر رہے ہیں آپ جو IOC گئے میں تھے. چاہتی ہوں کہ عوام کو پتہ چلے. جی OIC. اب آپ بولیں OIC. شریف الدین پیرزادہ. اچھا جی, تو آج آپ فاتح قرار پائے, بہت مبارک ہو. چشمہ جیت گیا. ہماری اینکیں واپس لگا لیتے ہیں ہم.
آ جائیے جی. آج پہلا انعام جاتا ہے بن احسان کی طرف سے. بن احسان اور چیز ہمارے آج کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو ونر کو پرائز دینا چاہیں گے. آئیے جی, چیز کا تحفہ لیجئے گا. آپ کا نام؟ ازلان. شیر کو کہتے ہیں ازلان, اور یہ بن احسان کی طرف سے شیروں والا تحفہ آپ کو مل گیا. بن احسان اور چیز اب دونوں آپ کو پرائز دے رہے ہیں, شاباش. ایک اور پرائز جائے گا جی ایف ایس کی طرف سے بھی جائے گا, وہ ہمارے رنر اپ کو جائے گا. شفق کا آئل بھی جائے گا. شفق کا کہنا ہے آغاز نئی صبح کی, تو پھر آ جائیے, جلدی سے آئیے. آپ کا یہ رومال بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. شفق کا یہ آئل لیجئے, جی ایف ایس کا یہ تحفہ لیجئے, اور شاباش, بہت اچھے. ہمارے آج کے ایک اور ونر, آپ بھی آج جیت کے جا رہے ہیں بھائی, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو جی ایف ایس کا ہی تحفہ جائے گا, ساتھ میں شفق کا بھی یہ گفٹ ہیمپر آپ کو جائے گا. اور یہ بہت دکھی ہو گئے ہیں. جس اسٹائل سے آپ آنسر دے رہے تھے نا, مجھے بہت اچھا لگا ایسے گھوم کے. اور دکھی بالکل نہ ہو. اور چشمہ لگانا چاہیے بھائی. دیکھیں ہینس پروفڈ, یہ پتہ چل گیا ہے آپ لوگوں کو. جو بات کہی, چاہے انہوں نے کتنے ہی جملے اس کے اوپر کہے, لیکن ہینس پروفڈ. جبکہ میں نے صرف چشمے پہ نہیں کہا تھا, لیکن بس وہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے نا. ویسے آپ کا یہ جو پرٹیکولر اسٹائل ہے, اس کے بارے میں لوگ کچھ سمجھتے ہیں, کچھ دیکھ کے ان کو امپریشن ملتا ہے. اس کو دیکھیے, ہر ایک شے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وجہ بڑی گہری ہے کہ ماشاءاللہ اویس کے بال سلامت رہیں اور تعمر سلامت رہے. سمجھ گیا میں. تو یہ پہننا شروع کیا, اس کے بعد وہ ایک سگنیچر سٹائل کہہ لیں, تو وہ ایک ڈیولپ ہو گیا انڈسٹری کے اندر, اور پھر وہ چل پڑا. تو پھر اس کے اندر اچھا لگتا ہے یہ ہے. اچھا لگتا ہے. ہاں مطلب تو میڈیا سے اب آپ کی کوئی ایسی خاص وابستگی نہیں؟ نہیں, میڈیا سے انیشلی رہی 13-14 سال, اسپورٹس کے حوالے سے رہی. فٹ بال کو ہم زیادہ, چونکہ ہم مڈل ایسٹ میں زیادہ قیام کرتے تھے, تو وہ زیادہ وہاں کوریج رہی. 13-14 سال وہ کیا, پھر سوئچ کر کے مائکروسافٹ کی طرف چلے گئے. 17 سال کے لگ بھگ وہاں کام کرنے کے بعد 2017 پاکستان آمد ہے. اور پھر اس سلسلے کو جو بالکل ہی مختلف, یعنی میرے پرانے دوست بڑے حیران ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں یہ بھی توفیق ہے شاید, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے اور موقع ہے. بالکل ایسا ہی اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کیجیے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہے اسی زمین کے لوگ یہی کہتے ہیں. میں نے اپنے بچے کو یہی کہا کہ میں انہی سڑکوں پہ پلا بڑا ہوں. میں انہی. اور ٹائم ہمارا اس سیشن کا یہاں مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کی. بہت شکریہ اویس, بہت شکریہ. اور عرفان رمضان واقعی ایک ایسا پروگرام ہے, میں کہوں گا لوگوں کو کہ یہ دلوں میں بس جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آگے آپ کنٹینیو کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, کل ملاقات ہوگی. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں عرفان رمضان میں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, 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 عرفان